کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری ہے یا اعتکاف کے لیے نئے شہر بھی آباد ہو سکتے ہیں؟ کیا اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے یا اعتکاف کسی کوٹھی میں اور کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی بیگمات سے ہم بستری نہ کرو، اپنی بیگمات سے مباشرت نہ کرو اس وقت جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو، کہا مسجدوں میں جب اعتکاف کر رہے ہو تب مباشرت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں یا باہر صحرا میں یا جنگلات میں نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف بیٹھتے رہے۔ اگر مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز ہوتا تو آپ ایک بار گھر میں بیٹھ جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف جائز ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اعتکاف بیٹھتی رہیں اور مسجد میں آ کر بیٹھتی رہی، حالانکہ عورتوں کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ایک مشکل بات ہے، وضو کے لیے نکلنا ہوتا ہے، قضاء حاجت کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اس سب کے باوجود وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتی رہیں۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو ایک بار یا کوئی ایک خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی تاکہ امت کو معلوم ہو جاتا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ نمبر 4، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے ایک بیگم ایسی بھی تھی جسے استحاضہ کا خون آتا تھا۔ کون سا خون آتا تھا میرے بھائیوں؟ بولے ذرا، لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ استحاضہ کا خون، استحاضہ کا خون کون سا ہوتا ہے؟ حیض والا نہیں، یہ حیض سے مختلف ہوتا ہے۔ حیض وہ خون ہے، وہ پلید خون ہے حیض، جس کی موجودگی میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جس کی موجودگی میں عورت روزے نہیں رکھ سکتی، جس کی موجودگی میں عورت اپنے خاوند سے تعلقات قائم نہیں کر سکتی۔ اور حیض کا خون عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے، عورت کے تندرست ہونے کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ عورت ابھی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن استحاضہ کا خون یہ حیض سے ہٹ کر ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے، اور استحاضہ کا خون عام خون سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس سے وہ بدبو نہیں آتی جو حیض کے خون سے آتی ہے، اور یہ عام خون سے اس کا رنگ بھی ملتا ہے، اور اس کی موجودگی میں عورت نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، خاوند سے تعلقات بھی قائم کر سکتی ہے، اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو استحاضہ کا خون اس عورت کو آتا تھا اور وہ اس خون کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم اس کے نیچے کوئی ٹرے وغیرہ کوئی برتن رکھ دیا کرتے تھے، اس کا خون اس برتن میں گرتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اوپر، بخاری شریف کی حدیث ہے، بیان کرنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اعتکاف بیٹھنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے کوئی بیگم ہے، میری اور آپ کی ماؤں میں سے کوئی ایک ماں ہے۔ اگر گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کی گنجائش ہوتی، کم از کم یہ خاتون اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتی، مردوں کے سامنے یوں مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھتی۔ میرے بھائی، ان تمام دلیلوں کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ توجہ سے اور تعصب کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہر ایک کے اوپر رکھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ مسجدوں کے علاوہ کہیں اور اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے اعتکاف بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اعتکاف بیٹھتی رہیں، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں بھی۔ لیکن عورت اعتکاف تب بیٹھ سکتی ہے جب وہ دو چیزوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، اپنے خاوند سے اجازت لے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے مسجد میں،
اور عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خاوند سے پوچھے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلے. کوئی بھی مسلمان عورت اپنے خاوند سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو اس لیے جو عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاوند نے اجازت دے دی، یہ خاتون اعتکاف بیٹھ گئی، اب اگر خاوند واپس بلائے، اعتکاف ختم کرے، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ میرے بھائی، عورت کے اعتکاف کی طرف دیکھا جائے گا. اگر اس کا اعتکاف وہ ہے جو واجب نہیں ہے، کسی منت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی نظر کا نتیجہ نہیں ہے، عام اعتکاف ہے، تو چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے، تو خاوند واپس بلانا چاہے تو ایسی خاتون کو واپس بلا سکتا ہے. اور اگر نہ بلائے تو بہتر ہے، نہ بلائے تو یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، آپ اس کو عبادت کرنے دے. لیکن اگر وہ بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے. اور اگر خاتون کا اعتکاف واجب ہے، اس نے منت مانی تھی میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گی، تو پھر ایسی خاتون کو اعتکاف سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خاوند سے پوچھ کر اعتکاف بیٹھی ہے اور اس کا اعتکاف واجب ہے. خاوند کو چاہیے کہ اس کے اعتکاف کا خیال رکھے اور اس کا اعتکاف ختم کروانے کی کوشش نہ کرے. دوسری وہ چیز میرے بھائی جس کا ہونا ضروری ہے عورت کے اعتکاف کے لیے، وہ کیا ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو. پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیو؟ خاوند سے اجازت لے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو، یعنی کہ اس کے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے نہ مرد فتنے میں مبتلا ہو، نہ خود وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو. اگر مسجد ایسی ہے جس میں بندوبست نہیں کیا گیا، بے پردگی ہے، فتنہ ہے، عورت بے پردہ رہتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، تو پھر ایسی عورت کو اعتکاف بیٹھنے سے روک دیا جائے گا اور اس کو مسجد میں پھر اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر میں رہ کے جو اللہ کی عبادت کر سکتی ہے کرے.